الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النور إذا دخل الصدر انفتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گل کے لب نازک پر شبنم کا ایک قطرہ گل کے لب نازک پہ شبنم کا ایک قطرہ موتی نظر آتا ہے نسبت اسے کہتے ہیں عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے آج کی یہ مجلس جس کو خوبصورت عنوان ہی دیا گیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے چند باتیں بے ترتیب سامعین کے گوش گزار کی جائے گی اللہ اخلاص کے ساتھ کہنے سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنی نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شاہی پہلوان تھے اور بادشاہ کو اپنے پہلوان پر بڑا ناز تھا کہ میرا شاہی پہلوان کسی سے شکست نہیں کھاتا کبھی ہارتا نہیں ہے وہ فخر کے ساتھ مقابلے کراتا ایک مرتبہ بادشاہ نے مقابلے کی آواز لگائی چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو میرے پہلوان سے مقابلہ کرے چونکہ شاہی پہلوان کا دبدبا تھا لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے تھے مجمع میں سے ایک عام آدمی کھڑا ہوا اور اس نے چیلنج کو قبول کر لیا اس نے کہا میں آپ کے شاہی پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں لوگوں نے بہت سمجھایا کہ شاہی پہلوان سے مقابلہ ہے
آپ کی کہیں عقل خراب ہو گئی ہے؟ آپ کس سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ لیکن وہ مصر رہے بیچارے کہ نہیں میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں پہلوان سے۔ جب بادشاہ نے بہت سمجھایا، بادشاہ کے کارندوں نے سمجھایا، وہ نہیں مانا کہ مجھے موقع دیں، میں لڑنا چاہتا ہوں شاہی پہلوان سے کشتی۔ جب اعلان ہوا، مجمع اکٹھا ہوا کہ آج ایک عامی آدمی کا دبلا پتلا لاغر سا شاہی پہلوان سے مقابلہ ہے، چلیں ماجرا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جب میدان میں کشتی شروع ہوئی، جب دونوں آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس اللہ کے بندے نے جس پر سب کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی، موقع پا کر شاہی پہلوان کے کان میں کہہ دیا کہ جنید، تم ہو شاہی پہلوان، بہت نام کمایا ہے تم نے، بڑی دولت کمائی ہے تم نے اپنے اس فن سے۔ جنید، میں ایک سید زادہ ہوں، میری نسبت ہے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں ان کے خاندان سے ہوں، سعادات ہوں۔ جنید، اگر تم آج شکست کھا جاؤ تو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میرے جیتنے سے مجھے میرا گھر خرچ مل جائے گا۔ میں سعادات ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جنید نے سید زادے کی بات سنی، اس نے نسبت بتائی کہ میں سید زادہ ہوں، گھر میں فاقے ہیں، اگر تم آج ہار جاؤ تو میرا خرچ نکل جائے گا۔ جنید، تھوڑی دیر شاہی پہلوان نے کوشش کی اور خود زمین پہ گر گئے، اور یہ عامی آدمی سینے پہ چڑھ کے کہنے لگا کہ میں جیت گیا۔ بادشاہ سلامت کو یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، دوبارہ کشتی کروائی، پھر یہی ماجرا۔ جنید نے آقا کے نسبت کی لاج رکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود ہار تسلیم کر لی، گوارا کر لی۔ جب جنید ہارتے گئے تو بادشاہ بڑا غصہ ہوا، بڑا سخت سنایا، جو کہہ سکتا تھا کہا، جتنا ذلیل کر سکتا تھا کیا۔ جنید سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اللہ، میں نے نبی کے نسبت کے خاطر کیا ہے جو کیا ہے، مجھے یہ ذلت منظور ہے۔ گھر گئے تو گھر والوں نے بھی عار دلائی، فضیحت کیا، سخت سست سنایا۔ کہ تمہیں شرم نہ آئی؟ اچھی خاصی رقم امداد کفالت ہوا کرتی تھی، تم نے آج یہ کیا کیا؟ جتنا سخت سست سنا سکتے تھے گھر والوں نے بھی سنایا۔ جنید سب سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اپنی نسبت کا اظہار کیا تھا۔
جب رات سو گئے جنید تو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کہا جنید اس دنیا کے ذلت سے اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، جنید اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، دنیا کے پہلوانی سے آج آپ کا نام کاٹ دیا گیا، کاٹ دینے دو، آسمان میں اللہ نے تمہیں اولیاء اللہ کا سردار بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او اللہ کے بندو، یہ ہوتی ہے نسبت، نسبت کی لاج اگر کوئی رکھتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج اللہ ہم تمام کو نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں میں جو نوجوان سن رہے ہیں ان سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہے، او نوجوانوں ہمیں بھی نسبت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کے لیے اس کا خیال رکھیے۔ جب نوجوان اپنے سر کے بالوں کی ہیئت بدل دیتا ہے، جیسے آج ساری دنیا میں فیشن چلا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کے سر کے بال، عجیب و غریب کپڑے زیب تن، ذرا خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی تو نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر ہم نے نسبتوں کو مٹا دیا، ہم نے نسبتوں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، کہیں ہمیں بھی مٹا نہ دیا جائے، پھر ہمارا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ملے گا اگر ہم نے نسبتوں کا خیال نہ کیا۔ اس لیے جتنے اللہ کے وہ بندے سن رہے ہیں وہ آج عہد کریں کہ ہم اپنی نسبت کو ضرور تر و تازہ رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، چاہے تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، کسی موقع پر بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کو مٹنے نہیں دیں گے، دھندلا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ نسبت کے خاطر اگر ہم کو ذلیل ہونا پڑے تو ذلیل بھی ہو جائیں گے، کسی کے طعنے سننے پڑیں تو سن لیں گے، اگر کوئی ہماری داڑھی پر ہنسیں برداشت کر لیں گے، لیکن داڑھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی ہمارے صافے پر انگلی اٹھائیں برداشت کر لیں گے، آقا کی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمیں یہ عہد کر لینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اناج تقسیم کر رہے تھے، اسی لائن میں ایک بندہ تھا، جب اس کا نمبر آیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے، اس کو اور دیا، کہا مجھے اور چاہیے، اور اس کے لہجے میں نیاز کم ناز زیادہ تھا۔ پھر اس کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کون، تو وہ کہتا ہے مجھے اور چاہیے۔ کہنے لگا اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے خوب دیں گے اور بہت دیں گے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. پوچھا اچھا آپ ہو کون؟ ذرا بتائیں کہ ہیں کون آپ؟ اس بندے نے کہا میں وہ لڑکا ہوں جس نے آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اللہ اکبر. جب اس نے یاد دلایا کہ میری آپ کی نسبت کیا ہے آپس میں، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور اس کو اتنا دیا جتنا وہ دے سکتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل کے لب نازک پہ شبنم کا ایک قطرہ موتی نظر آتا ہے، نسبت اسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف آپ نے خوش ہو کر اس کو اتنا دیا جتنا آپ دے سکتے تھے. فرمایا کل قیامت کے دن جو میری نسبت لے کر آئے گا اور میری الوہیت کی گواہی دے گا، میں اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جو میری نسبت لے کر آئے گا، جو میری الوہیت وحدانیت کا گواہی دے گا، میں اللہ، اور اللہ اپنی شان کے مطابق جب دے گا تو سوچنے والی بات ہے. اللہ کریں کہ کچھ عزائم کریں، ہم ایک رسمی سننا سنانا نہ ہو، کچھ عزائم کریں آج اپنے زندگیوں کو بدلنے کے. بہت بڑا عرصہ گزر گیا، چند دن باقی ہے، پتہ نہیں کب کون کس کے کندھے پہ چڑھ کے جائے گا. اللہ کے لیے عزائم کریں آج کی اس مجلس میں، اور جتنی مجالس سنی ہے اور سننی ہے، کچھ عزائم کریں، بدلیں ہم اللہ کا واسطہ. یہ ہوتی ہے نسبت. اللہ اکبر. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا اپنا معمول تھا باسی روٹی کھانے کا، نان شبینہ. وہ تازی روٹی نہیں کھایا کرتے تھے، باسی روٹی کھاتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ باسی روٹی کو کیوں ترجیح دیتے ہو، تازی ہونے کے باوجود آپ باسی روٹی کھاتے ہیں، تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا باسی روٹی کو میرے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قربت کی نسبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں، یہ نسبتوں کا کتنا لحاظ رکھتے تھے. ہماری یہ سرسری زندگی، اللہ کے نیک بندو، یہ ہماری بزی لائف ہمیں کہاں لے جائے گی؟ کہا کہ اس روٹی کو ایک رات پہلے کی ہے نا، 2 رات پہلے کی ہے، تو اتنی قرب کی نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے. سبحان اللہ. انسان کیا، درخت اور کیا جانور. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن القصص میں انسان کے علاوہ کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نسبت کی وجہ سے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے. سب جانتے ہیں ہم، ذرا استحضار کر لیں آج نسبت کو. یہ جو سلسلہ،
ان اللہ کے نیک بندوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا جو ٹائٹل بنایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ استوانہ حنانہ ایک درخت، لیکن چونکہ نسبت حاصل ہوئی اس کو، وہ جنت جائے گا، محبت کی نسبت، سبحان اللہ، اور پھر جنت کا وعدہ۔ او اللہ کے بندو، سگے اصحاب کہف کا کتا، لیکن اس کو نسبت حاصل ہوئی اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، مقبول بندوں کے ساتھ، وہ لگ گیا، نسبت مل گئی، تو کیا ہوا؟ سگے اصحاب کہف روز چند، با بزرگاں بنشست بزرگ شد، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ کتا بھی صالحین صادقین کی صحبت کی نسبت کی برکت سے انسانی شکل میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، جب ایک اونٹنی کو نسبت حاصل ہوئی حضرت صالح علیہ السلام سے، تو فرمایا وہ اونٹنی بھی جنت میں، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ اونٹنی بھی صالح علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے جنت جائے گی۔ ذرا اور سنیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام شافعی علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا خلق قرآن سے متعلق کہ سخت ترین آزمائش آئے گی اور احمد بن حنبل کو اس آزمائش میں کامیابی ملے گی، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس اور انہیں میرا خواب سناؤ اور بشارت دو کہ اللہ اس کڑی آزمائش میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ بات پہنچی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کامیابی کی جب بشارت سنی تو بڑے خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور بشارت سنانے والے کو ہدیہ دیا۔ یہ صالحین کے یہاں معمول ہوتا ہے، جو انہیں کوئی عظیم خوشخبری سناتا ہے تو وہ اس کو ہدیے سے نوازتے ہیں۔ ایک مرتبہ جس کے ساتھ بھی ایسا ایک معاملہ ہوا تھا، وقت رہا اور وہ بات ضمناً آ گئی تو اس کو سنا دیا جائے گا۔ اپنا جبہ اتارا اور اس کو دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اب جو وہ واپس چلے گئے اور امام شافعی سے عرض کیا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے میری زبان سے جب کامیابی کی بشارت سنی تو مجھے اپنا جبہ ہدیے میں عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہنے لگے اس بندے سے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ وہ جبہ آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ استاذ خواہش کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ او اللہ کے بندو، او اللہ کے نیک بندو، کیا وجہ ہے؟ کہ اس جبے کو، اس کپڑے کو
نسبت حاصل تھی ایک عظیم محدث سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جبے کو حاصل کیا اور لکھا ہے جب بھی کوئی بیمار آتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جبے کو پانی میں بھگو دیتے اور وہ پانی بیمار کو پلا دیتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. محدث کے جسم سے نسبت کی برکت، اللہ اکبر. ایک محدث کے جسم سے نسبت کی برکت، استاد بھی اس کو تمنا کرنے لگے، خواہش کرنے لگے اور اس برکت کو حاصل کرنے لگے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے نسبت. بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا اگر سامعین سالکین نسبت کو سمجھیں گے، بہت آسان ہو جائے گا. دو دوست تھے آپس میں اور دونوں بزرگ تھے اللہ والے. تو ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے، ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے سے ملاقات کے لیے چل پڑے. تو سوچا کہ جب میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس اور چونکہ وہ بھی بڑے اللہ والے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے جانا چاہیے. لیکن ان بیچاروں کی زندگیاں ہماری طرح نہیں تھی. بہت سوچا کہ لے جائیں کیا، پاس کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو ان کو عطا کی جائے. انہوں نے جنگل سے کچھ لکڑیاں جمع کی اور اس لکڑیوں کا گٹھر بنایا اور وہ ہدیے میں لے کر کے چلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے، اس پر آپ نے سن لیا ہوگا یا کبھی سنیں گے. ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے. جب انہوں نے ہدیے میں وہ لکڑیوں کا گٹھر ان کو دیا، اپنے دوست کو، ایک اللہ والے نے ایک اللہ والے کو، تو انہوں نے بڑے اکرام سے لیا، بہت احترام کے ساتھ لیا اس گٹھر کو اور گھر بھجوایا اور گھر والوں سے کہا محفوظ رکھنا. سنیں ذرا اللہ کے نیک بندو، سنیں. اللہ اکبر. ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والے کے پاس سے ہدیے میں آنے والا لکڑیوں کا گٹھر بڑے احترام سے لیا، بڑے عقیدت کے ساتھ لیا، گھر بھجوایا اور گھر والوں سے کہا اس لکڑیوں کے گٹھر کو محفوظ رکھنا، یہ ایک صاحب نسبت بزرگ کا تحفہ ہے. اللہ اکبر. کہا کہ اس لکڑیوں کے گٹھر کو محفوظ رکھنا، یہ ایک صاحب نسبت بزرگ کا تحفہ ہے. جب میرا انتقال ہو جائے تو انہی لکڑیوں سے پانی گرم کر کے مجھے غسل دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں عظمت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نسبت بھی عطا فرمائے. اللہ تیرے مقبول بندوں سے ہماری نسبت جوڑ دیجیے. اللہ بہت آزاد زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ جی نسبت عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو نسبت عطا فرمائے، ہمیں نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو
نسبت اور صاحب نسبت کی ناقدری سے بچائے۔ بہت عقیدت محبت کے ساتھ اگر آواز صاف پہنچ رہی ہے سامعین تک تو ایک مرتبہ پھر اسی ٹائٹل کو دہرائیں جو یہاں سامنے انہوں نے لگا رکھا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سن لیں، یقیناً اس میں سننے والوں میں خدا جانتا ہے کون کہاں سن رہا ہوگا، کہاں کہاں سن رہا ہوگا۔ اہل علم بھی ہوگے، طلباء بھی ہو سکتے ہیں، عوام الناس بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب مقبول بندے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت مشہور نام، ایک بڑا نام، ایک مقبول ترین نام ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب درس نظامی سے فارغ ہو گئے تو گنگوہ میں پڑھانا شروع کیا۔ جی، پڑھاتے ہوئے ایک دن حضرت حاجی صاحب کی یاد آئی، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، تو چل پڑے ملاقات کے لیے حضرت حاجی صاحب کی۔ حاضر ہوئے گنگوہ سے، ملاقات کی، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، دعا کی درخواست کی اور فوراً واپسی کی اجازت لینے لگے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضرت یاد آئیے، میں ملنے کے لیے آ گیا، دعائیں کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے تاکہ مجھے جا کر کے درس دینا ہے، میرے درس کا ناغہ نہ ہو۔ سنو ذرا، جب حضرت نے حضرت سے اجازت چاہی تو حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا نے طلباء کا نقصان بتا کر عذر کرنا چاہا، تو پھر حاجی صاحب نے بڑے محبت میں، پیار بھرے انداز میں کہا، میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو۔ اللہ اکبر۔ ایک رات ہی صحیح۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے سوچا کہ جب اتنا اصرار ہے حضرت کی طرف سے تو چلو ایک رات گزار لیتے ہیں، ایک رات قیام کر لیتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر چلیں گے۔ پھر کہنے لگے حضرت حاجی صاحب سے کہ یہ آپ کی خانقاہ ہے، یہاں لوگ رات بھر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں گے، کوئی ضربے لگا رہا ہوگا، کوئی دعا و مناجات میں مصروف ہوگا، تو میری تو یہاں نیند پوری نہیں ہوگی، شور ہوگا۔
تو میں پوری نیند نہیں کر سکوں گا، اور اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح میں سبق نہیں پڑھا سکوں گا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنی نیند پوری کر لو، آپ کو کوئی جلدی سے نہیں جگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور خادم سے فرمایا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہمارے چارپائی کے قریب لگا دو۔ اب یہ جو قربت تھی بس اسی میں کام بننا تھا۔ او اللہ کے بندو، سنو سمجھو، کچھ عزائم کرو اللہ کے لیے، دوڑو بھاگو، کوششیں کرنی چاہیے اہل اللہ کے قرب کی نسبت حاصل کرنے کی۔ فرمایا خادم سے کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہمارے چارپائی کے قریب لگا دو، وہ قیام فرمائیں گے۔ اب جو یہ قربت ہوئی نا، بہت سے لوگ ہیں، اللہ معاف کریں، کوئی سخت جملہ اس گنہگار کی زبان سے نہ نکلیں، دور دور رہ کر کے بڑی بدگمانیاں دلوں میں پالتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، قریب آنے کی زحمت نہیں کرتے اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ قربت کے بڑے فائدے ہیں، قریب آئے نا۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، تم ہم سے ملوں گے تو پاؤں گے مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو قربت تھی بس اسی میں کام بننا تھا، اسی میں برکت آنی تھی، اسی میں توجہ ہونی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان جملوں کو ذرا سنیں بہت غور سے، تشریح نہیں کی جائے گی، اس کو کھولا نہیں جائے گا، چونکہ وقت جتنا ہے اسی میں بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں، یہ جو قربت تھی بس اسی میں کام بننا تھا، اسی میں برکت آنی تھی، اسی میں توجہ ہونی تھی۔ مولانا کہتے ہیں میں رات میٹھی نیند سو گیا، تہجد کا وقت آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا سب اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آنکھ کھلی تو میں نے سارا ماحول دیکھا کہ سب اپنے اپنے معمولات میں مگن ہے۔ میرا نفس بھی اندر سے کہہ رہا تھا رشید احمد سو جاؤ، بڑی رات باقی ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ رشید احمد دل میں تو بڑی تمنا ہے کہ نبی کے وارثوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، بیشتر لوگ اکثر یہ بات سنائی دیتی ہے کہ میرا ایک دل یہ کہتا ہے اور میرا ایک دل یہ کہتا ہے۔ اللہ نے اس کو صاف کر دیا کہ میں نے ایک بدن میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ یہاں حضرت نے بات صاف کر دی، ایک دل کہتا ہے، ایک صدا نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی اس کو بھی کھولیں گے نہیں ابھی۔ کیا کہا؟ نفس کہہ رہا تھا رشید احمد سو جاؤ، رات بڑی باقی ہے۔ دل کہہ رہا تھا رشید احمد تم تو بڑی تمنا کرتے ہو کہ نبی کے وارثوں میں شمار ہو جائے، اور وارثین کے اوصاف تو یہ ہوتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں وہ ساری آیتیں میرے ذہن میں آنے لگی، وہ ساری حدیثیں مجھے یاد آ گئی جو وارثین سے متعلق اور ان کے اوصاف سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ تو میں نے بھی ہمت کی، اٹھ گیا، وضو کی، تہجد پڑھ لیا، کچھ وقت فارغ تھا، ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ قربت، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی نظر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اللہ اللہ کی ضربیں لگانی شروع کی۔ فجر بعد جب گئے اجازت لینے کے لیے، حضرت حاجی صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ فلاں جگہ بیٹھ کر کوئی بندہ ذکر کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کہنے لگے جی جی حضرت وہ تو میں ہی تھا۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں رشید احمد جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کیوں نہیں کر لیتے؟ سبحان اللہ۔ اس کو بھی بہت کھولا جا سکتا ہے، وقت ہو تو اس کو بہت کھولا جا سکتا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں جس کو ان باتوں کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، جو اپنے من سے ذکر کرتے ہیں، اپنے دل سے ذکر کرتے ہیں، فائدہ نہ ہونے کی شکایتیں بھی کرتے ہیں، اور کبھی بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو ریئیکشن ہو گیا ہے۔ جی حضرت حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیں۔ میاں رشید احمد جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کیوں نہیں کر لیتے؟ سبحان اللہ۔ اب جب بات بن گئی تھی، جب قربت نصیب ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے برکت کا فیصلہ ہو گیا تھا، ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی تھی، تو بس اب تو ساری دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اللہ 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 کریں سامعین کچھ ارادے لے کے جائیں آج یہاں سے۔ تو حضرت مولانا نے کہا جی جی سکھا دیجئے، سبحان اللہ سکھا دیجئے۔ پھر حضرت حاجی صاحب نے بیعت کے کلمات پڑھا دیے اور سکھا دیا، بتا دیا کہ ذکر کس طرح کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کیا حیثیت ہے ہزاروں لاکھوں مجھ جیسے انسانوں کی اس شخص کے سامنے جس کو دنیا فقیہ النفس کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو واقف ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے مقام سے وہ جانتے ہیں، لیکن وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے مجھے ذکر سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ پھر جب بیعت کے کلمات پڑھا دیے گئے، بہت فرق ہوتا ہے اپنے من سے کسی میڈیکل سے جا کر دوا خرید کے کھانے میں اور کسی ماہر ڈاکٹر کے نگرانی میں علاج کرانے میں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرق ہوتا ہے خود اپنے دل سے کوئی ذکر منتخب کر کے کرنے میں اور کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے اور پھر وہ کلمات پڑھا دیں اور پھر اس کی نگرانی میں جو سفر ہوتا ہے اس میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جو میں نے مثال دی ہے۔ اب سنیں ذرا، جب بیعت ہو گئے، جی فارغ ہونے کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، جتنے پڑھا رہے ہیں اللہ سب کے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائیں، ان کی قربانیوں کو۔ لیکن اس طرف توجہ ہونی ضروری ہے کہ پہلے کہیں ہم جائیں اور کسی کی نور نظر ہو جائیں اور اس کے بعد پڑھائیں تو اس پڑھانے کا معاملہ یہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ بات نسبت کے بعد بہت رنگ لاتی ہے اللہ کے نیک بندو۔ ایک شاعر ہیں، دنیا ان کو سنتی ہے، نوجوان ہے، عبد الباسط حسانی، کہنے لگے کہ حضرت نے ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میاں نعت پڑھنے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے، نعت پڑھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل بنا ہوا ہو تو پھر نعت کا مزہ ہے، اور دل اندر سے اجڑا ہوا ہے اور نعت خواں صدری پہنے شیروان لگائیں اور پتہ نہیں جیسے ایک چل پڑا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بھی کر لیں اور کتنی بہترین آواز ہو،
اس سے کام نہیں بنتا، دل چاہیے، اور یہاں دل بنتا ہے۔ کیا ہوا؟ بیعت ہو گئے، اب اس بیعت کا فائدہ، اب نسبت مل گئی، نسبت حاصل ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ حضرت ابھی آئے، دعا کی درخواست کی اور واپسی کی اجازت لے رہے تھے، بہت اصرار سے ایک رات قیام پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت مولانا کہتے ہیں جب حضرت نے مجھے کلمات پڑھا دیے اور حضرت کی نسبت نصیب ہو گئی تو دل میں بات آئی اگر میں 1 ماہ بھی صحبت میں گزار دوں تو میرا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معن ادھر بیعت کے کلمات پڑھے اور معن بعد فوراً دل میں کیا بات آئی؟ یہاں تو 1 رات رکنا مشکل تھا، نسبت ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہنے لگا اگر میں یہاں 1 مہینہ بھی گزار دوں تو میرا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور صرف دل میں بات نہیں آئی، حضرت نے پیغام بھجوایا گنگو کہ کسی دوسرے کے ذریعے اسباق جاری رکھیے، کوئی دوسرا اسباق پڑھائے تاکہ طلباء کا نقصان نہ ہو۔ پھر 1 مہینہ خدمت اور صحبت میں رہے اور زندگی کا نقشہ بدل گیا، زندگی کا نقشہ بدل گیا۔ او اللہ کے نیک بندو، نسبت اسے کہتے ہیں، نسبت اسے کہتے ہیں۔ ذرا سنیں کیا ہوا نسبت کے ملنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ شیخ کے دل کی کیفیات مرید کے دل میں منتقل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نقل کر رہا ہوں، ورنہ اس گنہگار عاجز کی، ناہنجار کی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ اپنی طرف سے کہوں۔ ایک لکھی ہوئی عبارت ہے جو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا شیخ کے دل کی کیفیات میرے دل میں منتقل ہو گئی، نفس پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نسبت اصلاحی کا نور منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ والے جب کسی کی نگرانی کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی دیتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں، نگرانی مکمل کرتے ہیں۔ اب جب رہ لیے 1 مہینہ، جی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ کہیں جا کر ہمیں بھی مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ مٹا دیجیے، اللہ ہمیں مٹا دیجیے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تشریف لائے۔ اب حضرت کی دعوت ہوئی، قسم قسم کے کھانے، جی 2 شیوخ، 2 اللہ والے، اللہ کے مقبول ترین 2 بندے دسترخوان پر، خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ اللہ کریں کہ سننے والوں کو ان کی آپ بیتی، ان کے حالات پڑھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ دستر لگایا گیا، سجایا گیا۔ چلتے چلتے حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو کہا کہ آپ بھی ساتھ ہو جائیے ہمارے۔ جب دسترخوان پہ پہنچے، سارے لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی کہیں بیٹھ گئے دسترخوان پر۔ اب ایک شیخ مرید کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین سنیں،
آج کل کے مریدین بھی بہت نازک ہے، بہت نازک، کچھ پانا چاہتے ہیں، نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے، جی بالکل میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت مولانا بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا کی طرف دیکھا، مخاطب ہوئے اور کہا، رشید احمد یہاں بیٹھ گئے ہو دسترخوان پر؟ اللہ اکبر، یہ لو روٹی اور اس پر تھوڑی سی دال رکھ لو، جاؤ اٹھو یہاں سے اور ادھر بیٹھو دسترخوان کے کنارے، وہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ 1 مہینہ صحبت نصیب ہوئی تھی، نفس مر چکا تھا، اس ڈانٹ کو بھی اور اس روٹی کو بھی اور اس ساگ کو بھی بڑی نعمت سمجھا، جبکہ دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھ گئے دسترخوان کے کنارے، پھر کچھ دیر بعد فرمایا، میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں ادھر جوتیوں میں بٹھا دوں، مگر میں نے احسان کیا، تمہیں دسترخوان کے کنارے بٹھا دیا۔ مولانا کہنے لگے، جی حضرت، جی حضرت، میری اوقات تو یہی ہے کہ میں جوتیوں میں بیٹھ جاؤں، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ جب دیکھا شیخ نے کہ پیشانی پر کوئی جھرری نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، چہرہ اترا نہیں، مرجھایا نہیں، خوش دلی سے قبول کیا، مجمع کی ڈانٹ کو بھی برداشت کر لیا، تو سمجھ گئے کہ اس شخص کا نفس مر گیا اور مدح و ذم برابر ہو گئی۔ اب کوئی تعریف کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی ذلیل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تعریف اور تذلیل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بلایا، سینے سے لگایا اور نسبت اصلاحی منتقل کر دی، خلافت دے دی، اجازت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ جب خلافت عطا فرمائی تو کہنے لگے، حضرت ذمہ داری تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن مجھے اپنے اندر تو کچھ نظر نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی اپنے اندر نظر نہیں آتا۔ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی، سنو سنو، یہاں بھی ہزاروں کی سوالوں کا جواب ملے گا، اور کوئی مریض دماغ ہو تو شفا بھی مل جائے گی۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، میاں رشید احمد کچھ نظر نہیں آتا، اسی لیے تو بشارت ملی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ نظر نہیں آتا اسی لیے تو بشارت مل گئی، اگر کچھ نظر آتا تو یہ نعمت کبھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اس کو بھی ان حالات میں کھولنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اہل اللہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں، خیر، لیکن سمجھداروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا حضرت حاجی صاحب کے ان جملوں میں۔ اگر کچھ نظر آتا نا تو ملتی ہی نہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، مٹ گئے ہیں، بے نفس ہو گئے ہیں، تبھی تو اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے۔ سنیں ذرا، بہت مختصر سے وقت میں 1 سال کے بعد حضرت کی ملاقات ہوئی اپنے شیخ سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، سنیں سنیں سنیں، اللہ اکبر، نسبت کی اہمیت سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر سوچا اور فرمانے لگے، 3 فرق نظر آئے۔ سبحان اللہ، اللہ یاد رکھائیں ہم کو۔
ہو اگر کسی کے پاس قلم تو لکھیں، دماغ میں لکھ کے لے جائیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہنے لگے بیعت ہونے کے بعد مجھے اپنے اندر 3 فرق نظر آئیں۔ نمبر 1، جب بیعت نہیں تھا کتابیں پڑھاتا تھا، درس و تدریس میں لگا تھا، لیکن کہیں جگہ اشکالات وارد ہوتے تھے۔ بیعت کی برکت سے، نسبت کی برکت سے اب الحمدللہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! اب ایسا شرح صدر ہو گیا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائیں، بیعت کی برکت سے، نسبت کے ملنے کے بعد سے مکروہات شرعیہ میرے لیے اب مکروہات طبعیہ بن گئی۔ اللہ اکبر! اگر کوئی ہے بالکل عامی آدمی، وہ اپنے قریبی کسی اللہ والے سے، عالم سے پوچھ لے۔ اب وقت نہیں ہے ان باتوں کو کھولنے کا۔ میں پہلے بھی شریعت پہ عمل کرتا تھا، لیکن طبیعت کو مجبور کر کے کرتا تھا۔ اب طبیعت وہی چاہتی ہے جو شریعت چاہتی ہے، شریعت جس کا حکم دیتی ہے۔ اللہ اکبر! شریعت جس چیز کی کراہیت کرتی ہے، نفس بھی اس سے کراہیت کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں تیسری بات، اللہ اکبر، میں مفتی ہوں، لوگ مجھ سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، میں لوگوں کی مدح و ذم کا خیال کیے بغیر شریعت کا مسئلہ صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ اس نسبت کی برکت سے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، میاں رشید احمد، دین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ علم ہے، اور علم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں علم میں کمال عطا فرما دیا۔ فرمایا دوسرا درجہ دین کا عمل ہے، اور عمل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے۔ مبارک ہو، شیخ کہہ رہے ہیں، مبارک ہو، اللہ تعالی نے عمل میں بھی آپ کو کمال عطا فرما دیا۔ فرمایا تیسرا درجہ دین کا اخلاص ہے۔ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کی تعریف اور تذلیل برابر ہو جائے۔ اللہ نے تمہیں ان تینوں میں کمال عطا فرما دیا۔ کب؟ نسبت، صحبت کے حاصل ہونے کے بعد۔ پھر دنیا نے دیکھا، دنیا میں اس درجے کا کوئی دوسرا فقیہ نظر نہیں آتا تھا۔ سنیں، خاص کر نوجوان علماء میرے دوست اگر سن رہے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے علامہ شامی سے بھی بڑھ کر، اللہ اکبر، مجھے علامہ شامی سے بھی بڑھ کر مولانا رشید احمد کی فقاہت نظر آتی ہے۔ دہرائیں جملوں کو اہل علم بار بار اپنے دل میں۔ وہ کہتے تھے وہ تو فقیہ النفس تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے متعلق انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرما رہے ہیں، وہ تو فقیہ النفس تھے۔ یہ سب کب ہوا؟ جب نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ ہم سبوں کو نسبت عطا فرمائیں، اللہ ہم سبوں کو نسبت عطا فرمائیں، نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ یہ سلسلہ ہے اور 1 گھنٹے کا وقت عموماً انہوں نے طے کیا ہوا ہے، تو یہیں اپنی بات ختم کی جاتی ہے۔
عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے اور اس کے بعد مختصر دعا ہوگی۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ دعا فرما لیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، بڑے ناپاک ہیں، ناہنجار ہیں۔ اللہ ناپاک ہے، ناہنجار ہے۔ اے اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمارے جسم کا رواں رواں، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی گناہوں کی وجہ سے بدبودار ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیا، گناہوں کی بدبو کو بھی چھپا دیا۔ اللہ جی، اگر آپ نے ایک گناہ کی بدبو ہمارے جسم میں ڈال دی ہوتی، اللہ جی ہم سماج میں کیا جی پاتے، ہماری اپنی اولادیں کبھی قریب نہ آتی، پیاری پیاری بیوی گھر میں آنے نہیں دیتی، اللہ سماج کے لوگ دیوانے کتے کی طرح مار کر آبادی سے باہر کر دیتے۔ اللہ جی آپ کتنے غفور الرحیم ہے، کتنے ستار ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو بھی چھپا دیا، اللہ گناہوں کی بدبو کو بھی چھپا دیا۔ اللہ جی ہم فقیر، اللہ جھولی پسار کے بیٹھے ہیں، رمضان کی رات میں بیٹھے ہیں،
اللہ اللہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ جی، ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں دامن پسار کے اللہ، کل میدان محشر میں ہمارے نام اعمال کو بھی چھپا دیجئے گا اللہ جی، چھپا دیجئے گا اللہ اللہ تیرے مقبول بندے تو یہاں تک کہتے ہیں اگر اللہ نے قیامت کے دن نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہہ دیا کہ تمہارا نام اعمال کھول کے دکھاؤں یا نام اعمال دیکھے بغیر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو، تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے خدایا ہمارے نام اعمال کو مت کھولیے، کیا نکلے گا اندر سوائے غلاظتوں کے، اللہ جی اگر معاف نہیں کرنا ہے تو ہم جہنم میں کود جاتے ہیں، لیکن نام اعمال نہ کھولیے اللہ جی بھرا ہوا ہے گندگیوں سے، حرام کاموں سے، بدنگاہی بھی، بد زبانی بھی اللہ، حسد بھی، کینہ بھی، جلن بھی، کپٹ بھی، بغض بھی، عداوت بھی، نفرتیں کیا نہیں ہے اللہ جو ہمارے اس دل میں اور نام اعمال میں بھرا ہوا نہیں ہے اللہ تو نے گناہ چھپا دیے، گناہ کی بدبو چھپا دی اللہ جی، نام اعمال کو بھی چھپا دیجیے اللہ، کون پوچھنے والا ہے آپ کو، کون پوچھنے والا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ جی تیرے جو بندے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی قوی نسبت عطا فرما دیجیے، اپنے نسبت کا نور نصیب فرما دیجیے اللہ جی، ہم محتاج ہیں اللہ، ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں اللہ، ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں اللہ، اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے، ہمارے مردہ دلوں کو جاری فرما دیجیے اللہ، سارے جسم سے، جسم کے انگ انگ سے، روے روے سے، ہڈی ہڈی سے اللہ اپنا ذکر جاری فرما دیجیے اللہ جی، جاری فرما دیجیے اللہ جی، حالات بدل دیجیے اللہ، برداشت کی طاقت بھی نہیں رہی مولا، بہت کمزور ہیں ہم، حالات بدل دیجیے، حالات بدل اللہ، مساجد کو کھلوا دیجیے اے الہ العالمین، اے اللہ جو کچھ بھیک میں ہم نے مانگا ہے اس کو قبول اور شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجیے، مساجد، مدارس، خانقاہوں کو کھلوا دیجیے اللہ، کھلوا دیجیے اللہ جی، کھلوا دیجیے اللہ جی، کھلوا دیجیے اللہ، یہ بن رہے گی تو رحمتیں کیسے متوجہ ہوگی اللہ، ایک خوف دہشت دلوں میں انسانیت کے بیٹھا ہوا ہے اللہ، آپ اپنے فضل سے نکلوا دیجیے اللہ جی، نکال دیجیے اللہ، جو صحت مند ہے اللہ ان کی صحت کو باقی رکھنے کے فیصلے اللہ، جو بیمار ہو گئے ان کو شفا عطا فرما دیجیے اللہ، جن لوگوں کے انتقال ہو گئے اللہ انہیں شہادت کا مقام نصیب فرما کر گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے الہ العالمین، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب بند ہے اللہ جی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا، توبہ کا در کھلا ہے، حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑو، حالات ختم کرنے والا اللہ حالات کا دینے والا اللہ تیرا در کھلا ہے اللہ، ہم جیسوں کو تیرے در سے لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ جی، اخیر میں ایک بھیک اور مانگتے ہیں اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ہم گنہگاروں کے لیے روتے رہے اللہ، تڑپتے بلکتے رہے اللہ جی، ہم نے بھی زندگی بھر آقا کو ستایا اللہ، گناہ کرتے تھے، آقا کا دل زخمی ہوتا ہوگا اللہ جی آج ہم سب کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر درود و سلام کی سوغات بطور ہدیہ پہنچا دیجیے اللہ جی،
ہم شرمندہ گنہگاروں کے نام لے لے کر پہنچا دیجئے، آج پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔